السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. گزشتہ لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کے مختلف پہلوؤں کو یا زندگی کے مختلف شعبوں کو اس نے متاثر کیا ہے. اس میں پہلا جو شعبہ تھا تعلیم. گزشتہ لیکچر میں ہم نے اس پر تفصیلی روشنی ڈالی، جس میں علی گڑھ تحریک کے تحت محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھنا اور اس کا پھر مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کی شکل اختیار کرنا، ترقی کر کے مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے ماتحت ملک کے مختلف حصوں میں تعلیمی ادارے قائم کرنا، پھر سائنٹیفک سوسائٹی کا ترجمہ کرنے کا جو کام تھا وہ، یا پھر ذریعے تعلیم اردو کی بجائے یا مادری زبان کی بجائے انگریزی بنانے کا جو رائے ہے. یہ تمام چیزیں ہم نے اس شعبے کے تحت، تعلیم اس شعبے کے تحت ہم نے مطالعہ کی ہیں. آج کے لیکچر میں ہم جو دوسرا شعبہ ہے جس کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ تحریک نے، جس کو علی گڑھ تحریک نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے، اس کا مطالعہ کریں گے. اور وہ دوسرا جو شعبہ ہے وہ ہے سیاست. چونکہ سر سید احمد خان کے نظریات پر مبنی یہ تحریک ہے، تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید نے سیاست کو لے کر جو اپنے مشورے، جو اپنی رائے دی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان اس خارزار سے دور رہیں. تو ان کا کہنا کیا ہے کہ مسلمان سیاست سے دور رہیں. جیسے ہی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ مسلمان سیاست سے دور رہیں، لوگوں میں غلط فہمی پیدا شروع ہونے لگ گئی اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انگریز حکومت کے حامی سر سید بن گئے ہیں اور تحریک آزادی کے دشمن. چونکہ اس وقت تحریک آزادی زور پکڑ چکی تھی اور 1857 کی بغاوت جو ناکام ہوئی تھی اس کے زیر اثر ہی یہ تحریک وجود میں آئی تھی. تو سر سید احمد خان نے بڑے ہی سوچ سمجھ کر یہ بات کہی تھی کہ مسلمان سیاست سے دور رہیں، لیکن لوگوں نے ان کے اس رائے کو، اس مشورے کو غلط ڈھنگ سے لیا. انگریزی حکومت کے حامی انہیں مانا گیا اور تحریک آزادی کا دشمن بھی. حالانکہ سر سید احمد خان نے کئی مرتبہ کہا تھا کہ میں ریڈیکل ہوں اور اس لیے آزادی کا زبردست حامی ہوں. ان کا ماننا یہ تھا، سر سید احمد خان کا، کہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کر کے اس قابل ہو جائیں کہ حکومت کی ذمہ داری سنبھال سکیں. تو وہ یہ سوچتے تھے کہ پہلے تعلیم حاصل کر کے مسلمان اپنے اندر قابلیت اور صلاحیت پیدا کریں اور اس کے بعد پھر حکومت کی ذمہ داری سنبھالیں. چونکہ 1857 کی بغاوت کے بعد مسلمان نشانے پر تھے، انگریز حکومت انہیں نشانہ بنا رہی تھی. تو سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ انگریز حاکموں کے دلوں میں جو نفرت ہے مسلمانوں کو لے کر، اس کو وہ دور کریں. اور اسی کوشش کے لیے وہ کہتے تھے کہ مسلمان سیاست سے دور رہیں. حالانکہ 1857 کی جو بغاوت ہوئی، اس میں ہندو اور مسلم دونوں نے مشترکہ طور پر مل کر یہ بغاوت کی تھی.
بغاوت ہونے کے بعد یا بغاوت ناکام کر دینے کے بعد دیکھا یہ گیا کہ انگریز صرف مسلمانوں کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرانے لگے اور حاکموں نے مسلمانوں پر غضب ڈھانا شروع کیا. ان گنت بے گناہوں کو پھانسی کی سزا دی گئی، ہزاروں کو ملازمت سے نکال دیا گیا، کئیوں کی جائیدادیں ضبط کر دی گئیں. یہ سب دیکھنے کے بعد سر سید کو ایسا لگتا تھا یا ان کو یہ اندیشہ ہوتا تھا مسلمان اگر آزادی کی تحریک میں حصہ لے گئے یا پھر ہوگا یہ کہ مسلمان تحریک آزادی میں حصہ لے کر پیش رہیں گے تو اب جتنا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کو اس سے کہیں زیادہ اور ان پر مظالم ڈھائے جائیں گے، ان کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اور اسی وجہ سے سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان سب سے پہلے تعلیم حاصل کریں اور تحریک آزادی سے یا سیاست سے دور رہیں. جب کانگریس پارٹی میں شرکت کا جو مسئلہ ہے وہ سامنے آیا تو سر سید نے تقریباً 2 سال تک خاموشی اختیار کی. اور سر سید نے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کا مشورہ دیا. جب سر سید نے یہ مشورہ دیا تو اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو نے سر سید کے اس مشورے کو بجا فرمایا اور انہوں نے سر سید کی اس رائے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو پہلے اپنی تمام قوتیں تعلیم حاصل کرنے پر صرف کر دینی چاہیے. جو سر سید کی یہ رائے ہے بالکل درست ہے. تو پنڈت جواہر لال نہرو وہ خود بھی یہ بات مانتے تھے اور انہوں نے سر سید نے جو رائے دی تھی سب سے پہلے مسلمان اپنی تمام قوتیں تعلیم حاصل کرنے پر صرف کریں، اس رائے کو وہ بالکل درست مانتے تھے. پھر دیکھا یہ گیا کہ کچھ عرصے بعد مسلمانوں کی تعلیم حاصل کر کے ایک نئی نسل سامنے آتی ہے اور ہندوستان کی سیاست میں پرجوش حصہ بھی لیتی ہے. اب تعلیم حاصل کر کے جو نئی نسل آئی اور اس نے جو سیاست میں حصہ لیا تو اس کے بعد یہ نئی نسل نے جنگ آزادی میں بھی نمایاں کارنامے انجام دیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی مکمل آزادی کا پہلا ریزولوشن پیش کرنے والا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ہی ایک فرزند حسرت موہانی تھا. مولانا حسرت موہانی جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک شاگرد رہے ہیں، وہیں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. تو مکمل آزادی کا ریزولوشن سب سے پہلے جس شخص نے پیش کیا تھا وہ تھے مولانا حسرت موہانی. اور یہی بات جو سر سید احمد خان نے ابتدا میں کہی تھی کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم سیاست میں حصہ لیں، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید کی یہ جو بات تھی
وہ کس طرح سے ان کی دورس نگاہوں نے دیکھی تھی اور اس کا فائدہ کس طرح سے ہوا کہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے والے حسرت موہانی مکمل آزادی کا پہلا ریزولوشن پیش کرتے ہیں. اس طرح سے سیاست کو لے کر یا سیاسی شعبے کو لے کر سر سید احمد خان نے یا علی گڑھ تحریک نے اس قسم کے خیالات یا نظریات کو پیش کیا ہے. شکریہ.